بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ آج کا ہمارا بھی لفٹ ہے 31واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم ہے ہمارے پاس کہ کسی بھی موضوع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکے۔ یعنی کہ ہم نے کسی بھی موضوع، کوئی بھی موضوع ہے، وہ ہو سکتا ہے وقت کی پابندی ہو، یا پھر اقبال کی شخصیت پہ آپ نے بولنا ہے، یا کسی بھی چیز پہ آپ نے وہ جو ہے آپ کو موضوع ملا اس پہ آپ نے تقریر کرنی، یہ آج ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تقریر کا فن پر اعتماد طریقے سے بولنا ہے۔ الفاظ میں وہ جادو ہوتا ہے جو دنیا بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس الفاظ ہے، بولنے کا آپ کو طریقہ آتا ہے، تو آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقریر کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیں، تقریر سے مراد اپنے خیالات اور جذبات کو دوسروں تک انتہائی مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف بولنا نہیں بلکہ دل جیتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنے جو آپ کے پاس خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں، وہ لوگوں تک اپنے خیالات کو، جذبات کو آپ نے پہنچانا، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ تو یہ ہے ایک عمارت۔ سب سے پہلے جب آپ نے تقریر آپ نے کرنی ہے، تو پہلا کام آپ نے آغاز یہ والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہید اس کی اچھی ہونی چاہیے، بات کی شروعات جو سب کو متوجہ کر لے، ایسی بات کرنی ہے، آپ نے ابتدا ایسی کرنی ہے، کسی شعر کے ساتھ کریں یا کوئی ایسے الفاظ ہو کہ سامنے بیٹھنے والے وہ سارے جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، آپ کی جو ہے وہ طرف دیکھنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ نفس مضمون، جو آپ کا ٹاپک ہے، جو آپ کا عنوان ہے، جس موضوع پہ آپ بولنا چاہتے ہیں، اس کو پھر آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ اپنے خیالات تفصیل سے آپ نے بتانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اختتام۔ آپ نے اپنے موضوع کو بیان کر دیا، سامعین کو بتلا دیا، اب اینڈ آپ نے کرنا ہے اپنی تقریر کا، تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پر اعتماد مقرر کی نشانیاں، مقرر ہوتا ہے تقریر کرنے والا، ایک اچھا اعتماد جس کا پاس جو ہے مکمل کانفیڈنس، یعنی کہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آواز کا اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہم بات پر جب آپ نے بولنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے آہستہ بولنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے وہ تھوڑا جو ہے وہ لہجہ آپ کا سخت ہونا چاہیے، کوئی ایسی غصے والی بات میں آپ کے چہرے کے اثرات بھی ایسے ہونے چاہیے، اور اس طرح نہ بہت آہستہ اور نہ بہت زیادہ آپ نے چیخنا چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے چہرے کے تاثرات، چہرے کے تاثرات آپ کے موضوع کے لحاظ سے مسکراہٹ ہے یا سنجیدگی، اگر تو موضوع آپ کا اچھا ہے، مزاحیہ ہے، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، یا پھر اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی طرف جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں، آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو آپ سنجیدگی جو ہے نا والا آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نظروں کا رابطہ، سامنے بیٹھے والے تمام لوگوں کو باری باری دیکھنا، یہ نہیں کہ سامنے صرف ایک بندے کے چہرے کی طرف دیکھنا، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں، اور کبھی سامنے، ٹھیک ہے، ان کی نظروں میں نظریں ملا کے آپ نے تقریر کرنی ہے۔ اس کے بعد جسمانی حرکات، آپ نے زیادہ ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھے کھڑے ہو، ہاتھوں کا مناسب آپ نے استعمال کرنا ہے، نہ جھکنا ہے نہ اپنی گردن کو، بلکہ آپ نے بالکل سیدھا ہو کے یہ آپ نے تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہترین تقریر کی تیاری کا سفر، اگر آپ نے ایک تقریر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے، تو یہ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ موضوع کے بارے میں معلومات جمع کریں، کسی کتاب سے، لغت سے، نیٹ سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کیا کریں کہ اس کا ایک ڈھانچہ بنائیں، خاکہ بنائیں، اہم نکات کو ایک کاغذ پر ترتیب کے ساتھ لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا گھر والوں کے سامنے، اپنے والدین کے، بہن بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں، بغیر جھجک اور شرم کے، آپ کی جو ہے وہ جھجک ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر اعتماد آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں آپ نے ٹائم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی ٹائم آپ کو دیا اس ٹائم کے اندر اپنے مواد کو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریر کا شاندار آغاز کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے سلام کرنی ہے، صدر عالی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس طرح۔ دوسرے نمبر پہ کوئی بھی شعر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس طرح کو کوئی شعر پڑھے یا کوئی ضرب المثل پڑھ لے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سامعین سے کوئی دلچسپ سوال کر کے بات شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
جو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ سامنے تقریر نہیں کر پاتا، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نہیں آ پاتے، وہ سٹیج کا ہوتا ہے کہ ڈائس پہ آ کے بولنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گہرا سانس لیں سٹیج پہ جا کے اور خود پہ مکمل یقین رکھیں، پہلا جملہ رٹ لیں، شروعاتی جملہ پکا یاد ہو تو خود بخود اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی تقریر اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تقریر کا مؤثر جو ہے اختتام آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ اپنی پوری بات کا خلاصہ صرف یا ایک دو جملوں میں پیش کریں، آخر میں سامعین کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولے، انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ آپ یہ کہنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا یا چاہوں گی، آپ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم، اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، کلاس کے اندر استاد جو ہے 1 منٹ کا وقت، کسی ایک عنوان پر صرف 2 جملے سوچے اور اپنی جگہ کھڑا ہو کر اعتماد کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ایک ایک بچے کو اٹھائیں اور کوئی ایک عنوان دے دے، پہلے آپ کریں، اس کو سمجھائیں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ایک بچہ آئے گا ڈائس پہ، 1 1 منٹ پہ بولتا رہے، بولتا، ٹھیک ہے؟ سارے بچے اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بتلانا بھی ہے کس طرح آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ کام کلاس کے اندر مکمل ہو گیا، اس کے بعد تدریسی جانچ یہ آپ نے کرنا ہے کلاس میں اس کے بعد یہ نکھار کا کام گھر میں دے دیں۔ تو اسی طرح تقریر کا ہمارا جو حاصل تعلم تھا ختم ہوا، انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔